پہ خاتون نے پوچھا کہ بھئی ہمارے شوہر جو ہیں وہ ایک سال کے لیے ملک سے باہر رہتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ تو نیچرل ہے نا. وہ کہتی ہیں ہمیں پھر برائی کے خیالات آنا شروع ہوتے ہیں. تو انہوں نے کچھ سوال پوچھے، وہ حیا کے خلاف ہے، میں اس کو نہیں یہاں ڈسکس کر سکتا. میں نے ان سے کہا میاں کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اپنی خواہش پوری کرنے کا. تو وہ کہنے لگے پھر ہم کیا کریں؟ میاں بھی مجبور ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں کیسے، اور اپنے ساتھ رکھ نہیں سکتا میاں، کیونکہ جو ہے وہ اس کے پاس اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ بیوی کو رکھ سکے. تو چند کیس ایسے ہوتے ہیں. اصولی طور پر تو میاں کو چاہیے اللہ پہ توکل کرے. غریب بھی ہے نا، اپنے ساتھ اپنی بیوی کو رکھے. کوئی بات نہیں، میاں بیوی دونوں روکھی سوکھی مل کے کھا لیں گے، کم پہ گزارا کر لیں گے. جو بیویوں کو چھوڑ کے ایک سال دو سال کے لیے باہر جاتے ہیں، یہ شریعت میں بالکل پسندیدہ نہیں ہے. اللہ نے بیوی کو صاحبہ کہا ہے، ساتھ رہنے والی. مجھے وزیر آباد میں 1 مہینہ رہنا تھا، یہ بات ہوگی 2006 یا 2007 کی. انہوں نے کہا کہ 1 مہینہ آپ نے یہاں اسٹے کرنا ہے. بیانات کے سلسلے میں نا مسجد 1 مہینے کے لیے میرے حوالے کی تھی. تو میں نے کہا بھائی میں تو بیگم کے بغیر 1 مہینہ نہیں رہ سکتا. بچے بھی تھے میرے، تو میں نے کہا 1 مہینہ میں نہیں رہ سکتا، مجھے بیگم بچے چاہیے، ان کا بھی ٹکٹ دو تو میں یہاں رہوں گا، ورنہ نہیں رہوں گا. تو انہوں نے پھر بیگم بچوں کا بھی ٹکٹ دیا. گھر والوں کے ساتھ رہ لیتے ہیں آدمی تمیز سے، ورنہ بیگم کے بغیر ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہے اتنا لمبا عرصہ رہنا. مجبوری میں رہنا پڑتا ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن ہے مشکل کام. چاہے کتنے بھی آدمی کے میاں بیوی میں جھگڑے ہو نا، نہیں رہ سکتا بھائی. تو 1 سال کے لیے پتہ نہیں کیسے رہ لیتے ہیں لوگ بیگم کے بغیر. ٹھیک ہے ان کی مجبوری ہوتی ہے، میں مانتا ہوں، لیکن اس میں کوشش کرو اللہ پہ توکل کرو. بیگم روکھی سوکھی کھا لیں گے، لیکن اللہ میاں نے بیگم کو صاحبہ کہا ہے قرآن میں. صاحبہ کا مطلب ساتھ رہنے والی. صاحبہ کا کیا مطلب ہے؟ ساتھ رہنے والی. تو اس کا مطلب جب شادی ہو گئی تو وہ پھل ترو کی طرح تمہارے ساتھ چپک گئی ہے. پھول ترو کی طرح اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ پسند نہیں کرتے، لیکن اللہ نے اس کو آپ کے ساتھ کیا کر دیا ہے، اب جہاں جاؤ گے بیگم صاحبہ ساتھ ہوں گی. شارٹ ٹائم کے لیے جانے کا الگ بات ہے، لانگ ٹائم کے لیے جانا ہے تو بیگم آپ کے ساتھ اللہ نے بولو چپکاتی ہے. وہ خود بھی گناہ سے بچے گی، تم بھی گناہ سے بچو گے. تو اس لیے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے سال کے لیے میاں بیوی کا دور رہنا. اور پھر خواتین بھی پریشان ہوتی ہیں. تو گناہ کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہے. میں نے اس خاتون سے کہا کہ 1 سال آپ کا شوہر باہر ہے، کیا اس کے لیے حلال ہے گناہ کرنا وہاں پہ؟ اس کے لیے حلال نہیں ہے تو آپ کے لیے بھی حلال نہیں. تو اللہ میاں نے صرف یہی رکھا ہے کہ ایک دوسرے کی خواہش پوری کر سکتے ہیں میاں بیوی، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو اب پھر بھی نہیں آ رہا میاں، تو میں نے ان خاتون کو یہ کہا کہ اپنے آپ کو بزی رکھیں. آپ کیا رکھیں بھائی؟ کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو کھپا دیں. ایسی موویز تو ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے دیکھنا، خاص طور پہ فحش موویز دیکھنا، اور ٹک ٹاک پہ صبح شام بے حیائی. تو جب یہ انسان کی عادت ہے، جب وہ اپنے آپ کو کسی پازیٹیو کام میں لگا دیتا ہے نا، تو چند دن پھر یہ جھٹکے لگیں گے، اس کے بعد انسان نارمل. کئی لوگ ہیں جو 1 سال گھر سے باہر رہتے ہیں، مجبوری میں بیویاں بھی رہتی ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے. وجہ کیا ہے کہ وہ سوچتے ہی نہیں نا اس بارے میں، وہ اپنے آپ کو بزی رکھتے ہیں، مصروف رکھتے ہیں. تبلیغی جماعت میں سال کے لیے لوگ جاتے ہیں. میں تو اس کو صحیح نہیں سمجھتا بیگم کو، جوان بیوی کو چھوڑ کر جاؤ آپ. لیکن بہرحال جو جاتے ہیں تو وہ گناہ تھوڑی کرتے ہیں، بچے رہتے ہیں، کیونکہ وہ ایک خاص ترتیب میں اپنے آپ کو جوڑ چکے ہوتے ہیں. بہرحال یہ نہیں ہے اس کو. تبلیغی جماعت میں سال کے لیے جا رہے ہو، اگر شادی شدہ ہو بیگم کو بھی لے کے جاؤ ساتھ میں. ہم تو یہی کہتے ہیں تبلیغ والوں سے بھی، بھائی اگر سال کے لیے جا رہے ہو نا، تو یہ زمانہ بہت خطرناک زمانہ ہے. حضرت عمر نے جہاد میں نہیں چھوڑا تھا، تو یا اس کے لیے جو ہے وہ ایجڈ ہو گئی ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، ایک الگ بات ہے. لیکن آج کل بہت مسائل کھڑے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں فلاں سال کے لیے گیا کوئی مسئلہ نہیں ہوا. بھائی مسئلہ ہونے پر حکم کا مدار نہیں ہے، فتنے پر حکم کا مدار ہے، خوف پر. بے پردگی جب ہوتی ہے تو کہ اللہ تعالیٰ نے قلم اور قلم سے لکھی جانے والی تحریروں کی قسم اٹھائی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون اور دیوانے نہیں ہیں. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہے تو آپ کو فالو کرنے والے بھی مجنون نہیں ہیں. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھیں کہ فالو کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. جب کہا جاتا ہے نا کسی کی اتباع کرو، کسی کو فالو کرو، کسی کے پیچھے چلو، تو پیچھے چلنے کا، اتباع کرنے کا، فالو کرنے کا یا تقلید، یہ سب ایک ہی معنی ہے. الگ الگ قرآن میں یہ سب ایک ہی معنی میں استعمال ہوئے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں تقلید کہتے ہیں بغیر دلیل کے، اور اتباع کہتے ہیں دلیل کے ساتھ. ایسی کوئی بات نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو اتباع کا لفظ استعمال کیا ہے وہ بغیر دلیل کے کسی کو فالو کرنے کے معنی میں ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کتاب نازل کی اس کی اتباع کرو، قالوا بل نتبع ما انزل بل نتبع آباءنا، ہم اتباع کریں گے اپنے باپ دادا کی. اور ایک جگہ ہے ما الفینا علیہ آباءنا، جس دین پر باپ دادا کو پایا اس کی اتباع کریں گے.
تو اب آپ بتاؤ وہ باپ دادا کے دین کی جو اتباع کر رہے تھے کسی دلیل کے ساتھ کر رہے تھے؟ بولے بھائی بغیر دلیل کے پیچھے چل رہے تھے. تو اسی طرح قرآن نے جو ہمیں کہا کہ قرآن کی اتباع کرو تو مطلب یہ بغیر دلیل کے قرآن کے پیچھے چلو. قرآن سے اگر آپ دلیل مانگو گے کہ یہ جو آپ نے حکم دیا اس کے برحق ہونے کی کیا دلیل ہے تو یہ جہالت ہے. سوال یہ پیدا ہوگا کہ مشرکین جب باپ دادا کے دین کے پیچھے چل رہے ہیں بلا دلیل وہ ناجائز ہو گیا, اور ہم جب بلا دلیل چلیں کسی کے پیچھے تو وہ جائز ہو گیا. یہ کوئی غلط تو نہیں نہ ہوئی؟ یہ تو بڑی غلط بات ہو گئی نا. یہ خوب فرق اچھی طرح سمجھے. یہ لفظ ہے جس سے آج کل گمراہ لوگ مغالطے میں ڈالتے ہیں کہ ہم دلیل کے بغیر کسی کے پیچھے نہیں چلیں گے. قرآن کے پیچھے چلنا ہے بغیر دلیل کے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اندھی تقلید یا اندھی اتباع اسے کہتے ہیں کہ جس کا برحق ہونا دلیل سے ثابت ہو جائے پھر اس سے دوبارہ دلیل مانگنا, یہ جہالت ہے. اور جس کا برحق ہونا دلیل سے ثابت ہی نہیں ہوا اس کے پیچھے بلا دلیل چلنا یہ بھی جہالت ہے. قرآن سے دلیل نہیں مانگی جائے گی اس لیے کہ قرآن کا برحق ہونا دوسرے دلائل سے ثابت ہو گیا ہے. وہ دلائل قرآن کے علاوہ ہوں گے. اور مشرکین جس باپ دادا کو فالو کیا کرتے تھے ان کا برحق ہونا کسی بھی دلیل سے ثابت نہیں تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو پتہ یہ چلا کہ کسی شخصیت کا یا کتاب کا یا کسی پیغمبر کا کسی خارجی دلیل سے برحق ہونا ثابت ہو جائے تو پھر اس کی اتباع کرنے میں اس سے ہر بات کی دلیل پوچھنا اس کو اتباع نہیں کہتے. لوگ کہتے ہیں نا ہر چیز کی ہمیں دلیل بتاؤ دلیل بتاؤ دلیل بتاؤ دلیل بتاؤ, بغیر دلیل نہیں مانگیں گے. اگر کسی شخصیت کا برحق ہونا آپ کی نظر میں ثابت نہیں ہے پھر آپ اس سے دلیل مانگیں گے, لیکن کسی کا برحق ہونا ثابت ہو گیا تو پھر اس کے پیچھے چلنا یہ دلیل ہی کو فالو کرنے کے مترادف ہے. میں اگر کوئی بات کہتا ہوں آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب ہمیں آپ کے برحق ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے برحق, لہذا آپ جب دلیل سے بات کریں گے تو ہم مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن جب مجتہد کوئی بات کرے گا تو مجتہد کا برحق ہونا یعنی یہ ہونا کہ وہ قرآن و سنت ہی کو فالو کرتے رہے ہیں اور ان کا علم ہمارے علم سے زیادہ ہے, وہ آپ سے زیادہ برحق ہیں, تو اس کو فالو کرنا یہ اندھی تقلید نہیں کہلائے گا. تو ہم جن مجتہدین کی طرف آپ کو دعوت دیتے ہیں ان کو آپ بھی برحق مانتے ہیں اور ہم بھی برحق مانتے ہیں, تو ان کو فالو کرنا یہ اندھی تقلید نہیں کہلاتا. اور اس کا قرآن نے حکم دیا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, اس کے پیچھے چلو, اس کو فالو کرو جو میرے راستے پہ چل رہا ہے. یعنی یہ بات دلیل سے ثابت ہو جائے کہ جو اللہ کے راستے پہ چل رہا ہے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ اللہ ہی کے راستے پہ چل رہا ہے تو پھر تم نے اس کے پیچھے چلنا ہے, اتباع کرنی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور اتباع کہتے ہیں پیچھے پیچھے چلنا. اور یہ لفظ نکلا کس سے؟ تبع یتبع. عربی میں طبیعہ اس گائے کے بچے کو کہتے ہیں جو اپنی اماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. وہ اماں سے دلیل نہیں پوچھتا کہ اماں یہاں کیوں جا رہی ہو وہاں کیوں جا رہی ہو. تبھی میں کہتا ہوں جتنے گمراہ لوگ یوٹیوب پہ آپ کو الفاظ کے گھماؤں سے الو بنا رہے ہیں نا, انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید کر کے کہتا ہوں کہ میرے سامنے بیٹھیں گے تو میں ان کے دلائل انشاءاللہ ان کے دلائل کے بخیے ادھیڑ دوں گا انشاءاللہ کہ کس طرح سے گھماتے ہیں باتوں کو. لفاظی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. علماء سے مجتہدین سے بدگمان کر کے نئے نئے فرقے مارکیٹ میں لانا اور اس پہ قرآن و سنت کا لیبل لگانا, حالانکہ وہ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمیں ہماری اتباع کرو, لیبل قرآن و سنت کا ہے. رہا یہ مسئلہ کہ وہ جو ہاں میں پہلے طبیعہ کا لفظ بتا دوں. طبیعہ کسے کہتے ہیں؟ اتباع کرنے والا. تو گائے کے بچے کو کیا کہتے ہیں؟ طبیعہ کہتے ہیں, کیونکہ وہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. تو گائے کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے جب چلتا ہے تو ماں سے دلیل نہیں پوچھتا, ماں سے دلیل نہیں پوچھتا, اس لیے کہ اس کو اپنی ماں کے برحق ہونے کا یقین ہے کہ میری ماں میری خیر خواہ ہے, میری بدخواہ نہیں, مجھے کنویں میں نہیں گرائے گی, مجھے گٹر میں نہیں گرائے گی, جہاں جہاں جا رہی ہے میرے لیے وہیں جانا زیادہ بہتر ہے. تو جب کسی مجتہد کا برحق ہونا کسی خارجی دلیل سے ثابت ہو جائے تو پھر اس کے مجتہد کے پیچھے پیچھے چلنا اور اس سے دلیل کا مطالبہ نہ کرنا یہ تو عین قرآن مجید کا حکم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے اپنے آپ کو فرقواریت کی لعنت سے بچائیں, قرآن و سنت کی اس تشریح کو فالو کریں جو مجتہدین نے کی ہے, وہ مجتہدین جن کو پوری امت مانتی ہے. اور یہ جو میرے پر اعتراض کیا جاتا ہے نا کہ مفتی صاحب نہیں ہم تو دلیل کو مانیں گے, تو پھر مانو نا میں جو بات کر رہا ہوں دلیل سے کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. یہ دلیل ہی تو دی ہے میں نے قرآن سے, اور اتباع کے لفظ کو ڈیفائن کیا. دیکھو قرآن میں جب کوئی لفظ آتا ہے, قرآن جب ہمیں کوئی آرڈر دیتا ہے تو اس لفظ کی تشریح کے لیے تو ڈکشنری کا سہارا لینا پڑے گا نا.
تو اتباع کے لفظ کو ڈیفائن کرنے کے لیے میں نے کس کا سہارا لیا؟ ڈکشنری کا، کہ عرب میں طبیعہ کسے کہتے ہیں؟ اس بچے کو جو ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. اب اس کے لیے قرآن ہی سے دلیل پیش کرنا وہ بھی میں نے کر دی کہ قرآن میں خود اتباع کا لفظ بلا دلیل کسی کو فالو کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے. تو اتنے سارے دلائل سننے کے بعد بھی اگر آپ یہ کہو کہ مفتی صاحب جو دعویٰ کرتے ہیں بغیر دلیل کے قرآن کی آیت کا ریفرنس نہیں دیتے، تو میں نے صرف آیت نمبر بیان نہیں کی ہے، پوری آیت عربی میں پڑھ کے سنا دی ہے. تو یہ مفتی صاحب پھینکنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھے دلیل سے. اور الحمدللہ ہمارے پاس جو دلائل ہیں وہ اتنے مضبوط ہیں کہ وہ انشاءاللہ بڑے دعوے نہیں کر رہا کہ سامنے بیٹھے کوئی، تو پھر ہم انشاءاللہ اس کو قائل کریں گے اور بتائیں گے کہ آپ کہاں کیا گڑبڑ کر رہے ہیں. تو ایک اور بات تھی جو ابھی کیا کہہ رہا تھا میں نے کہا یہ میں بھی کمپلیٹ کروں گا بعد میں. یار عجیب سی وہ بات تھی، ذہن سے ہی نکل گئی. میں نے کہا پہلے گائے کا بچہ میں مکمل کر لوں، پھر کہاں چلا گیا یار. یہ بڑا مسئلہ ہے میرے ساتھ. یہاں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چلو میں بھول گیا تو آپ کو بھی میں نے کہا تھا نا ابھی میں اس کو کمپلیٹ کر لوں. اس سے متعلق بڑی اچھی بات آئی تھی وہ. خیر بات جی کیا لوگ کہتے ہیں ہماری اتباع کرو. خیر نہیں خیر. تو یہ فالو جو ہے نا، فالو ہی کرنا پڑے گا آپ کو کسی نہ کسی کو. تو دلائل کے تانے بانے اور جو آپ کو پوری امت سے جو لوگ ہٹا رہے ہیں، امت سے بدگمان کر رہے ہیں کہ وہ بھی غلط، وہ زبان سے نہیں کہتے کہ وہ بھی غلط. ان کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد، ان کے بیانات سننے کے بعد آپ کو ساری دنیا غلط لگنے لگتی ہے. یہی گمراہی ہے کہ آپ کو سب غلط کیوں لگ رہے ہیں. تو قرآن مجید کو اگر ہم دیکھتے ہیں نا، قرآن مجید کو، قرآن کا پہلے برحق ہونا کسی خارجی دلیل سے ثابت ہو گیا. اب قرآن کا برحق ہونا قرآن سے ہم ثابت نہیں کریں گے. دیکھو جو دعویٰ ہوتا ہے نا، اسی دعوے کو دلیل بنانا جائز نہیں ہے. دلیل ہمیشہ اس دعوے سے الگ ہوتی ہے. آپ اگر کسی غیر مسلم سے کہیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ برحق ہے، غیر مسلم کہے گا میں نہیں مانتا، اس کی دلیل دو. ہم دلیل میں دیں اس قرآن میں لکھا ہے لا ریب فیہ، اس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، تو یہ دلیل دینا ٹھیک ہوگا؟ بولو نا بھائی. بالکل تھوڑا زور سے نہیں بولا کریں کیونکہ کیمرے میں نا بہت سے لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہیں تو کوئی بندہ سامنے ہے ہی نہیں، یہ خام خامے بولو نا کر رہے ہوتے ہیں. تو دعویٰ دلیل ہمیشہ دعوے سے ہٹ کر. اب اس کو بھی لوگ کہتے ہیں عقلی باتوں میں گھماتے ہیں. عقلی بات تو بات تو وہی ہوتی ہے جو عقل کی ہو. کیا خیال ہے؟ قرآن بھی تو عقل سے دلائل لیتا ہے نا. کتنے دلائل قرآن میں عقل کے دیے ہیں. عقل ہوگی تو سب چیزیں سمجھ میں آئیں گی، عقل نہیں ہے تو کچھ سمجھ میں نہیں ہے. قرآن میں عقلی دلائل زیادہ ہیں. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، خود سے بنے ہو یا تم نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے. عقل استعمال کرو. عقل جب استعمال کرو گے تو آپ کہو گے یار نہ تو ہم اتفاق سے وجود میں آ سکتے ہیں ایسی چیز، اور نہ ہم نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے. عقل کہتی ہے بھائی کوئی تیسری چیز ہے، کوئی تیسری ذات ہے جو مخلوق سے ہٹ کر ہے، جس نے ہمیں بنایا. تو یہ عقل سے پتہ چلے گا نا. اب مشرکین کہ قرآن بھی عقل سے باتیں کر رہے ہیں، عقل کی باتیں کر رہے ہیں، قرآن بھی عقل کی ہے تو عقلی لحاظ سے گھما رہے ہیں. تو عقل ہوگی تو ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی. عقل ہی نہیں ہے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو قرآن سے جب ہم قرآن کا برحق ہونا جب ہم ثابت کریں گے تو وہ قرآن سے نہیں بلکہ وہ قرآن کے علاوہ دلیل سے ثابت کریں گے. وہ کیا دلائل ہے وہ ایک الگ بحث ہے کہ ہم کیسے ثابت کرتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. تو میرا بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ غیر مسلم کو جب آپ اسلام کا برحق ہونا ثابت کریں گے تو دلیل اسلام سے نہیں دیں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اسلامی تعلیمات بیان کر کے اس کو کہ دیکھو ایسی تعلیمات کسی باطل کی نہیں ہو سکتی، ایسی باتیں کوئی باطل نہیں کر سکتا، یہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن دلیل جو قرآن کو اگر آپ سچا ثابت کریں گے تو قرآن کے علاوہ سے، تو یہاں عقل استعمال کرنی پڑے گی آپ کو. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں. تو یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون اور دیوانے نہیں ہیں، اور آپ کو فالو کرنے والے بھی مجنون اور دیوانے نہیں ہیں. تو اب میں فالو کرنے کا مطلب بتا رہا ہوں آپ کو کہ فالو کرنے میں جو آج کل کے جو لبرل لوگ ہیں، لبرل کی پھر شامت آ گئی. پہلے میں یہ لبرل کے لفظ کی تھوڑی وضاحت کر دوں کہ لبرل سے میری مراد کیا ہوتی ہے. لبرل کا جو لفظ ہے نا وہ اصل میں ایک مثبت معنی میں استعمال ہوتا ہے فی نفسی ہی. لبرل کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کی دلیل کا احترام کرنے والا، کسی ایک خاص نظریے پہ ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے جمع نہ ہو. بعض لوگ ایک نظریہ بنا لیتے ہیں نا بس اس پہ ڈٹ گئے، ہٹنا ہی نہیں ہے یہاں سے، چاہے اس کے خلاف ہمیں کتنے مضبوط دلائل مل جائیں. تو یہ غلط ہے. اس کا اپوزٹ کیا کہلاتا ہے؟ بولو نا، لبرل.
مطلب براڈ مائنڈڈ، وہ دوسرے کے نظریات کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو اصل میں تو یہ بہت اچھی صفت ہے انسان کی کہ آپ کا ظرف بڑا ہو، آپ دوسرے کی دلیل سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ سمجھنے کی، اور اگر سمجھ میں آ جائے تو اس کو قبول کر لیتے ہیں، اپنے نظریے سے دستبردار ہوتے ہیں. یہ اچھی صفت ہے. لیکن آج کل کے جو لبرل ہے نا، نام نہاد لبرل جنہیں کہنا چاہیے، وہ اصل میں لبرل ہے نہیں. لبرل اصل میں وہ ہیں جن کو جو لبرل کے اپوزٹ جو مذہبی. آپ کہیں کس قسم کی باتیں مولوی صاحب نے شروع کر دی. لبرل میں ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ لبرل وہ لوگ ہیں جو مذہب کو فالو کرتے ہیں، اس لیے کہ مذہب کے برحق ہونے کے دلائل اتنے مضبوط ہیں کہ جو دلائل کو فالو کرے گا وہ لازمی مذہب کو فالو کرے گا. آپ کو جو بنیاد پرست قسم کے مذہبی لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے یہ ڈھیٹ ہیں، یا تو وہ مذہبی ہوتے نہیں ہیں، وہ مذہب کو کیش کرا رہے ہوتے ہیں اپنے مفاد میں، یا تو وہ مذہبی ہوتے نہیں ہیں. مذہب کا لیبل تو ہر ایک لگا سکتا ہے نا بھائی. ابھی ایک صاحب آئے، وہ کہنے لگے وہ فلاں صاحب کا دعویٰ ہے وہ بڑے عاشق رسول ہیں، پیر صاحب ہیں، بہت زبردست اللہ کے عشق میں اور رسول کے عشق میں بہت نعتیں بھی پڑھتے ہیں اور روتے رہتے ہیں. جماعت سے نماز میں شارٹ ہوتے ہیں، وہ جماعت سے نماز میں کیا ہوتے ہیں؟ شارٹ ہوتے ہیں. تو لوگ تو اس کو بھی مذہبی سمجھتے ہیں بھائی، حالانکہ وہ مذہبی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جب اسلام دنیا میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی ندا لگائی وہ توحید کی ندا تھی نا. اور اس میں عقلی دلیل دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جن بتوں کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو وہ معبود نہیں ہو سکتے. اب جو باپ دادا سے پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کی پوجا کرنے والے تھے وہ تھے فنڈامنٹلسٹ. کیا خیال ہے؟ بنیاد پرست. اتنی مضبوط دلیل کے باوجود وہ اپنے مذہب سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے. جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دلیل کو سنا اور فوراً سمجھ میں آ گئی ان کے، اور انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا کہ بات بالکل صحیح ہے، تو وہ لبرل تھے کہ نہیں تھے؟ اصل تو وہ لبرل تھے. حضرت عمر تھے، حضرت ابو بکر تھے، حضرت عثمان تھے، جنہوں نے صدیوں پرانے باپ دادا کے دین کو یک لک چھوڑ دیا. حضرت عمر نے قرآن کی چند آیتیں سنی ہیں اور اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا کہ یہ کسی باطل کی آیات نہیں ہو سکتی. تو اصل تو میرے بھائی وہ لوگ لبرل ہوتے ہیں جو دین کو اور مذہب کو کیا کرتے ہیں؟ فالو کرتے ہیں، جو دین اور مذہب کے پیچھے چلتے ہیں. لیکن آج کل الٹا معاملہ ہو گیا ہے. جب ہم لبرل کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد ہے جو مولوی کا دشمن ہو، جس کو داڑھی، ٹوپی، نمازی، محراب، سجدے کا، تہجد، چلا 4 مہینے جماعتیں، درود شریف، یہ سب چیزیں عجیب سی لگتی ہوں. وہ کہتا ہے یہ کسی کی میت پہ تو ٹھیک ہے، مر گیا تو تھوڑی قرآن خوانی ہو جائے گی. ایک باہر مذہب اور ٹوپی بھی پہن لیتے ہیں وہ میت پہ، چشمہ وشمہ اتار کے پینٹ میں رکھ دیتے ہیں کہ بھی یہ ربن پہن کے یہاں میت میں گھومنا اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہ اگر وہ خاتون اور لبرل تو وہ میت میں کی محفل میں جاتے ہوئے تھوڑا سا ڈریسنگ کا تھوڑا سا خیال کر لیں گی. چلو بھائی، اگر غیر مسلم ہوں گی تو وہ اتنا کم از کم کہ یعنی شلوار پوری ہو، ٹھیک ہے نا. اور مسلمان ہوگی تو تھوڑا سا دوپٹہ بھی سر پہ آ جائے. باقی وہ کیا دوپٹہ، کیا یعنی کہ دوپٹہ تو آپ کو پتہ ہے ان کی ڈکشنری میں ایک بہت بڑی ایک قسم کی گالی ہے کہ دوپٹہ وپٹہ کیا ہوتا ہے. تو ان لوگوں کو آج کل کیا کہا جاتا ہے؟ لبرل. کہ یہ زمانے کے حساب سے اپنے آپ کو میت میں تھوڑے سے مولوی ٹائپ کے بنے ہوئے ہیں، اور شادی بیاہ میں تو بالکل کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور تھوڑا سا مذہبی ٹچ بھی ان میں ہوتا ہے کہ کلچر جتنا کلچر اجازت دیتا ہے. جیسے میں وہ بیان کر رہا تھا نا، ایک لبرل تھے ہمارے خان تھے کیا ہیں، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ پنجاب میں ایک صاحب خاتون ہیں، وہ ان کے شوہر جب گھر سے باہر ہوتے ہیں تو وہ ایک قاری صاحب بچوں کو پڑھانے جاتے ہیں، ان کے گھر میں رہتے ہیں، تو وہ شوہر کی غیر موجودگی میں ایکچولی کسی کے گھر میں جانا یہ اچھا نہیں ہے. تو میں نے کہا وہ کیوں اچھا نہیں ہے بھائی؟ کہہ رہے ہیں ہماری سوسائٹی اس کو پسند نہیں کرتی. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے مذہب اس کو پسند نہیں کرتا بھائی. ایک میاں گھر سے باہر ہے تو وہ کوئی بھی قاری ہو، وہ گھر میں، یا قاری کیا یا ٹیوٹر ہو، کوئی بھی ہو، تو بالکل ایک جوان آدمی گھر میں جائے اور بیگم صاحب اکیلی ہوں اور مرد گھر میں نہ ہو تو سوسائٹی اس کو پسند نہیں کرتی. اس پہ شبہات ہوتے ہیں. انہوں نے کوئی تہمت نہیں لگائی ہوگی یا کچھ بھی، یہ تو ایک اہم الگ بات ہے، لیکن بات سوسائٹی اس کو پسند نہیں کرتی. یہ غلط ہے. میں نے کہا کیوں غلط ہے؟ تو وہی بات کہ سوسائٹی اس کو پسند، اس کو کہتے ہیں آج کل کے لبرل، کہ مذہب کا نام لیتے ہوئے شرم آ رہی ہے. کیونکہ اگر وہ ایک ہے مذہب اس کو پسند نہیں کرتا تو میں کہتا مذہب تو داڑھی کاٹنے کو بھی پسند نہیں کرتا بھائی. کیا خیال ہے بھائی؟ مذہب تو جو آپ فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہتے ہو، مذہب اس کو زیادہ ناپسند کرتا ہے کہ فجر کی نماز آپ روزانہ گول کر دیتے ہیں.
مذہب تو اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ صبح شام جو آپ علماء کے خلاف بولتے رہتے ہیں, مذہب اس کو بھی پسند نہیں کرتا. آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے, آپ نے ابھی تک حج نہیں کیا, مذہب اس کو بھی پسند نہیں کرتا. آپ نے گھر میں انٹرنیٹ بچوں کو لگا کے دیا ہوا ہے, سارے ڈرامے فلمیں وہ بچے خوب صبح شام انجوائے کر رہے ہیں, مذہب اس کو بھی پسند نہیں کرتا. تو مذہب کی بات آئے گی تو بہت ساری چیزوں کو. تو اب مذہب کو ڈکشنری سے نکالنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ بھائی مذہب کا بھی تانا نہ ملے ہمیں, کیونکہ مذہب میں تو پھر بہت ساری چیزیں ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں, سوسائٹی اس کو پسند, یہ بھی نہیں کہتے معاشرہ اسے پسند نہیں کرتا, یہ بھی تھوڑا سا دقیانوس معاشرہ, تو سوسائٹی اسے پسند نہیں کرتی. تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, میں تو چپ ہو گیا, میری تو عادت نہیں پھر ایسے بحث کرنے کی. صاحب بیٹھے ہوئے, انہوں نے کہا اچھا جس سوسائٹی میں اس کو پسند کیا جاتا ہے وہاں ٹھیک ہے, پھر گوروں کی سوسائٹی میں تو اس کو زیادہ برا تو وہاں بھی سمجھا جاتا ہے, لیکن وہ بہت زیادہ تھوڑا وہ جرمانہ ہوتا ہے, میں نے سنا ہے کہ زیادہ نہیں ہے وہاں کیا سزا. تو مطلب یہ کہ لوط علیہ السلام کی قوم میں جو سوسائٹی تھی وہ تو لڑکوں سے بدفعلی کو بھی برا نہیں سمجھ رہی تھی. اس کا مطلب وہ بھی کیا تھا پھر, ہے بھائی, یعنی سوسائٹی اگر چوروں کی ہے وہ چوری کو برا نہیں سمجھتے. آپ دیکھ لیں چوروں کے پاس دلائل ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ہم تو مالداروں کی چوری کرتے ہیں, غریبوں کی تھوڑی کرتے ہیں. اور مالدار, ایک ڈاکو تھا بچپن میں جب چھوٹا بچہ تھا تو ایک ڈاکو تھا, اس کو پولیس مقابلے میں پھر وہ مارا گیا. تو ہماری اس سے ملاقات ہوئی, ہم نے ان کو تھوڑی سی تبلیغ کی کوشش کی, تو انہوں نے بولا کہ بھائی ہم تو مالداروں کو لوٹتے ہیں. ہم نے کہا بھائی لوٹنا تو حرام ہے چاہے مالدار ہو. کہہ رہے بھائی مالدار ہو, کہتے ہیں یہ کون سا محنت سے کماتے ہیں, مالدار لوگ تو زیادہ تر جو ہے نا وہی ہوتے ہیں جو رشوت سے اور گھپلے سے اور بہنوں کی وراثت کھا کے, اکثر مالدار ایسے ہی. ایک دلیل گڑھ لی انہوں نے, بھائی اگر ایسے ہوتے بھی ہیں تو بھی جب اس کے لیے لوٹنا ناجائز ہے تو آپ کے لیے کہاں سے جائز ہو گیا. تو ہر آدمی کوئی نہ کوئی دلیل کے تانے بانے ملا کے غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط کر لیتا ہے. تو سوسائٹی جو ہے نا, ڈاکوؤں کی سوسائٹی, جو جہاں سارے ڈاکو رہتے ہوں, وہ ڈکیتی کو برا نہیں سمجھتی. 15-20 سال پرانی بات ہوگی, ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے مجھے بتایا یو ایس اے کے بارے میں, بی بی سی میں سے وہ ٹچ میں رہتے تھے اور انٹرنیٹ پر نیوز سنتے رہتے تھے. انہوں نے بتایا کہ وہاں کوئی اسمبلی میں بحث ہوئی ہے کہ جو پریگنینسی میں خواتین بچہ گرا دیتی ہیں یہ ظلم کی ڈیفینیشن میں آئے گا کہ نہیں آئے گا. بچہ پیدا ہونے کے بعد مارنا تو بہرحال یہ ظلم ہے, لیکن اگر کسی عورت کو پریگنینسی ہو گئی, اب وہ بچہ نہیں پیدا کرنا چاہتی, تو اگر وہ بچہ ماں کے پیٹ میں مار دے تو یہ ظلم ہے یا نہیں ہے. تو قانون ابتدا میں یہ پاس ہوا تھا کہ یہ بھی ظلم ہے, کیونکہ بہرحال وہ بھی ایک انسان ہے جس نے ابھی دنیا میں آنا ہے, تو اللہ نے اسے پیدائش کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے, اب آپ اس سے زندگی کا حق نہیں چھین. اسلام تو یہی کہتا ہے کہ پریگنینسی چاہے ایک دن کی بھی ہو, شدید ضرورت کے بغیر آپ اس کو ضائع نہیں کر سکتے, کیونکہ اگرچہ وہ مردہ ہے ابھی زندہ نہیں ہے, لیکن اللہ نے اس کو زندگی کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے. کروڑوں جراثیم میں سے ایک کا انتخاب ہوتا ہے, اب آپ اس سے اس کا حق ضائع نہیں کر سکتے. اور اگر اس میں جان پڑ گئی, ہارٹ بیٹ شروع ہو گئی, پھر تو کسی قیمت پہ نہیں آپ اس کو گرا سکتے, وہ تو زندہ ہے, وہ تو بچہ ہے. تو قانون یہ پاس ہوا کہ بھائی نہیں گرا سکتی عورت. جب یہ قانون پاس ہوا تو بہت بڑا احتجاج ہوا خواتین کی طرف سے کہ ہم پہ ظلم ہے, ہم اگر ہماری چاہت کے بغیر پریگنینسی ہو گئی, بعض دفعہ پوری احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں پھر بھی پریگنینسی ہو جاتی ہے, تو ہمیں کیوں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم اس بچے کو پیدا کریں لازمی, یہ تو ہم پہ ظلم ہے. اور احتجاج ہوا اور بالآخر وہ قانون واپس لے لیا گیا. تو مجھے وہ میرے شاگرد تھے جنہوں نے یہ بتایا نا, انٹرنیٹ پہ سرچ کرتے, انہوں نے کہا کہ ایک گورے ہی نے اس قانون کے خلاف آواز اٹھائی ہے اور ایک مضمون لکھا ہے جو کسی نیوز پیپر پہ میں شائع بھی ہوا ہے. وہ آواز یہ اٹھائی کہ خواتین نے احتجاج کیا اور آپ نے قانون واپس لے لیا, کیونکہ آپ اپنی قوم کا جو ری ایکشن ہے نا وہ برداشت نہیں کر پا رہے کہ خواتین اس قانون کو مانتی نہیں. لیکن اس نے کہا یہ ظلم ہے, اس لیے کہ جس بچے کو ماں گرا رہی ہے اس کو بھی تو احتجاج کا موقع دو نا, کہ میرے خلاف جو قانون بن رہا ہے میں اس کو قبول ہے بھائی. انہوں نے کہا ہونا یہ چاہیے کہ یہ بچے پیدا ہونے تو ان کو, پھر یہ بالغ ہو جائیں تو پھر ان سے پوچھو کہ تمہیں اگر ماں کے پیٹ میں گرا دیا جاتا تو ٹھیک تھا یا غلط تھا. اگر وہ کہتے ہیں ٹھیک تھا, ہماری ماں کی رعایت ہونی چاہیے تھی, ہماری گئی زندگی برباد, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو پھر تو یہ قانون کو کینسل کرنا چاہیے تھا, منسوخ کرنا چاہیے تھا. لیکن اگر وہ بچے پیدا ہونے کے بعد اور بالغ ہونے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ماں کے پیٹ میں گرانے کی اگر اجازت دے دی جاتی ماؤں کو تو ہم سے تو زندگی چھن گئی تھی, ہم اس قانون کو کسی قیمت پہ پسند نہیں کرتے, تو اگر ان کی اکثریت ہے تو پھر ان کے حق میں قانون پاس ہونا چاہیے. اور ظاہر ہے وہ تو ایسی عورتیں تو کچھ نہ کچھ ہوں گی جو یہ کہیں گی کہ ہمیں پریگنینسی گرانے کی اجازت نہ ہو, چند ہوں گی, لیکن ایسا ایک بچہ بھی نہیں ہوگا جو یہ کہے گا کہ مجھے ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا تو زیادہ اچھا ہوتا.
اب بتاؤ ان کی سوسائٹی نے اجازت دے دی کہ ماں کے پیٹ میں بچے کو گرا دیا جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, حالانکہ عقل یہ کہہ رہی ہے کہ یہ کیا ہے, اس بچے پر ظلم ہے, یہ ظلم ہے. یہ تو سوسائٹی سے فیصلے کرواؤ گے تو سوسائٹی تو ایسے فیصلے کرے گی, بلکہ گورنمنٹ سے فیصلے کراؤ گے تو کرے گی. اتنی بڑی حکومت, اتنی پاورفل, جہاں بڑے بڑے دانشور بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے ان بچوں کی رعایت نہیں کی جو ماں کے پیٹ میں زندگی حاصل کر چکے ہیں. ان کی قانون بناتے ہوئے ان کی کوئی رعایت نہیں ہے, کیونکہ الیکشن میں ان کا کوئی حصہ اور ان کا کوئی کردار ہے ہی نہیں. سیاسی رہنما تو یہ چاہتے ہیں نا کہ ہم قوم کو خوش کرنے کے لیے قانون بنائیں تاکہ ہمیں ووٹ زیادہ ملے. اگر وہ قانون, جو سیاسی لیڈر نے یہ قانون پاس کروایا, اگر وہ ان قانون پاس کر دیتا کہ ماں کو پیٹ میں بچہ گرانے کی اجازت نہیں ہے, تو اگلے الیکشن میں اس کے لیے کامیابی مشکل ہو جاتی. یہ ہے سوسائٹی. انڈیا میں آپ دیکھ لیں, پرسوں یا ترسوں میں نے بی بی سی میں خود خبر پڑھی ہے, زندہ بچی دفن کی گئی ہے, زندہ بچی انڈیا میں. آپ کو پتا ہے انڈیا میں لڑکیوں کا ریشو خطرناک حد تک گر گیا, لڑکے زیادہ ہو رہے ہیں. اس لیے نہیں کہ قدرت نے لڑکوں کی پیداوار بڑھا دی ہے, نا 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 نا, ماؤں کے پیٹ میں بچیوں کو قتل کرنے کا ریشو خطرناک حد تک بڑھ گیا ہے. وجہ اس کی یہ کہ جب آپ مذہب کو فالو نہیں کرو گے تو پھر ہر شخص اپنا مفاد دیکھ کے قانون سازی کرے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو والدین یہ دیکھتے ہیں کہ بیٹی پیدا کرنے میں فائدہ کم ہے, بیٹا پیدا کرنے میں فائدہ زیادہ ہے, اور بچے بھی 2 ہی پیدا کرنے ہیں. یہ بھی آپ نے ان کا دماغ بنا دیا. ہمارے ہاں تو کوئی 2 یا 3 نہیں ہے, اگر 4-6 بیٹیاں بھی ہو جائیں تو آدمی کہتا ہے چلو یار 4 بیٹیاں ہو گئی تو ہو سکتا ہے اب لائن لگ جائے 4 بیٹوں کی. آپشن یہ ہے کہ 2-3 سے زیادہ بچے نہیں ہونے, تو پھر 2-3 بیٹیاں لوگ برداشت نہیں کریں گے, وہ پھر کہیں گے مجھے لڑکا لازمی چاہیے. اب اگر بیٹی ہو گئی تو یہ جوا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, کہ اب اگلی دفعہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو اگر اس کے پیٹ میں, ماں کے پیٹ میں بیٹی ہوگی تو وہ گرائے گی لازمی. وجہ اس کی ہے وہ عقل سے یہ سوچتی ہے کہ بھائی میں نے اپنا مفاد دیکھنا ہے, کیونکہ اس بچی کو پڑھانا لکھانا ہم نے ہے, اس کو اچھی ایجوکیشن نہ دی تو رشتہ نہیں آئے گا, اور ایجوکیشن پہ پیسہ ہم نے خرچ کیا تو فائدہ کون اٹھائے گا؟ سسرال. تو ہم کیا پاگل ہیں سسرال کے منہ بھرنے کے لیے اور اس کی خواہشات کو بھرنے کے لیے ہم لاکھوں روپے بیٹی پر اڑا دیں؟ پاگل ہیں کیا؟ تو وہ اپنے لحاظ سے بالکل ٹھیک سوچ رہے ہیں. اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ اس بیٹی کو جس کو پیدا ہونے کا حق اس سے چھین لیا گیا. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد اس طرح سے قتل کر دیا جاتا ہے کہ کیس نہ بنے. تو جلد بازی میں بوڑھے آدمی نے, یا کوئی بھی جوان تھا, بوڑھا تھا واللہ عالم, اس نے جلد بازی میں نا کہ بیٹی کا, اس کو لگا کہ مر گئی ہے, ابھی مری نہیں تھی, اور اس نے کمبخت نے لے جا کے دفنا دیا اس کو. وہ بعد میں کسی نے کھود کے نکالا, کہا یہ تو زندہ ہے, وہ بچ گئی وہ بچی جو ہے. تو یہ جو جرم ہو رہا ہے معاشرے میں, بتاؤ یہ مذہب سے بغاوت کا نتیجہ ہے یا نہیں ہے؟ دنیا کا کوئی قانون اس جرم کو ختم کر سکتا ہے کیا؟ کوئی نہیں. یہ پولیس سے ختم کروانا ممکن نہیں ہے, کیونکہ پولیس یہ کرے گی نا, خود اس کے اپنے گھر میں یہ ہو رہا ہوگا, وہ خود اپنی بیوی سے کہہ رہا ہوگا کہ بیٹی ہے تو گرا دو اس کو. اس لیے کہ جب معاشرے میں اس کا کوئی بڑا کردار ہی آپ نے اس کو ختم کر دیا, صرف کمانا ہی اور ایجوکیشن ہی دنیا کی سب سے بڑی ضرورت ہے, تو وہ کہیں گے یار ہم سارا خرچہ اس بیٹی کے اوپر کریں اور فائدہ کس کو ہوگا؟ سسرال کو. تو پاگل ہے ہم سسرال کے لیے اتنی محنت کریں, ہم بیٹے پہ خرچ کریں گے فائدہ ہمیں ہوگا, اور وہ ہے بھی کمزور, اور ہے بھی آپ کے پاس 2 آپشن, 2 سے زیادہ کرنے نہیں ہیں. تو یہ سب اللہ کے قانون کو نہ ماننے کے دنیا کے عذابات ہیں جو آ رہے ہیں دنیا میں. سمجھ رہے ہو نا؟ اللہ نے کہا کہ آپ کو اس میں چھیڑ چھاڑ کی اجازت نہیں ہے. اجازت آپ کو 2 ہو 3 ہو 4 ہو 10 ہو, یہ میرا کام ہے کتنے دینے میں نے, بیٹیاں دینی ہے بیٹے دینے, یہ میرا, مجھ پہ چھوڑ دو. اے اللہ اگر ہم تجھ پہ چھوڑ دیں اور تو نے مجھے 10 بیٹیاں دے دی تو میں کہاں جاؤں گا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا. اللہ کہیں گے کوئی بات نہیں, تجھے اگر 10 دیے نا تو ممکن ہے تیرے کسی کزن کو یا تیرے کسی بھائی کو میں 10 بیٹے دے دوں, تو ان کے رشتوں میں مشکلات بولو نہیں ہوں گی. صحیح ہے نا؟ جتنی بیٹیاں ہوں گی اسی حساب سے لڑکے پیدا ہوں گے. اور دوسری بات اللہ سے ہم پوچھتے ہیں کہ اللہ ہم اگر اتنی بیٹیاں ہو جائیں گی تو اللہ ان کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ ہم ان کو اتنی تعلیم دیں گے, فائدہ کون اٹھائے گا؟ سسرال. تو اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے ذمے اس کی تعلیم نہیں ہے, اس کی تعلیم اس پہ خرچ وہ کرے گا جس نے اس کو بیوی بنا کے لے کے جانا ہے. اسی وجہ سے اللہ نے نابالغ بچی کی بھی شادی کی اجازت دے دی ہے. بیٹی تمہارے پیدا ہوئی ہے, امانت کسی اور کی ہے, تو یہ امانت بچپن میں بھی کسی کے حوالے کی جا سکتی ہے. تبھی اسلام میں نابالغ بچی کی شادی بھی بالکل جائز ہے. بہت مشکل ہے سمجھانا میرے بھائی. پہلے تو بہت ہوتا تھا نابالغ بچیوں کی شادی ہوتی تھی, بھائی یہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ آ جاتی تھی چمونی آپا کہ میرا بیٹا ہے بھائی, ابھی سے بیٹی مجھے دے دو, ٹھیک ہے نکاح پڑھاؤ, یہ آپ کی ہو گئی. بلوغت کے بعد رخصتی ہوگی. اب سسرال کی ذمہ داری تھی اس پہ
خرچ کرنا اس کی تاکہ بھائی ہماری بہو ہے تو اچھا ڈاکٹر بن جائے, اچھا انجینئر بن جائے, فائدہ کس کو ہوگا؟ ہمیں. ہم کہتے ہیں کہ شادی دیر سے کرو, اتنی لیٹ کرو کہ سارا خرچہ ماں باپ اٹھائیں, اور وہ بھی اس لیے کہ اگر ہم نے ایجوکیشن پہ خرچ نہیں کیا تو رشتہ ہی نہیں آئے گا سرے سے, کیونکہ مرد کے پاس منہ کالا کرنے کے لیے اس کے آفس میں لڑکیاں بہت ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ جبکہ اللہ نے وہاں بھی مرد پہ پابندی لگائی اور عورت پہ بھی پابندی لگائی ہے کہ وہ بے پردگی نہ کرے, تاکہ مرد کو موقع نہ ملے, وہ مجبور ہو جائے شادی کرنے پر, وہ مجبور ہو جائے کسی بچی کو عزت کے ساتھ گھر میں دلہن بنا کے لانے پر. تو مذہب کی بغاوت, کہتے ہیں نا ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. جب ان لوگوں نے, غیر مسلم ممالک نے مذہب کی بغاوت کی لبرل بننے کے چکر میں, تو اس بغاوت کے نتیجے میں جو فساد آئے نا, ہر فساد کو کے سائیڈ افیکٹ سے بچنے کے لیے کوئی دوسرا غلط قانون بنایا, پھر اس کے سائیڈ افیکٹ سے بچنے کے لیے تیسرا غلط قانون, اور وہ غلط در غلط ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کا کوئی حل نہیں ہے سوائے وہ جو اسلام نے دیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے میرا خیال ہے بات؟ اسلام نے بہترین حل دیا, نابالغ بچی کی بھی شادی ہو جائے گی. باپ اگر دیکھے گا کہ یہ لڑکا میری بیٹی کے لیے انتہائی سوٹیبل ہے, یہ بہت اچھا خاندان ہے, ابھی سے بکنگ کرا دو بھائی, یہ تمہاری امانت ہے. اور ہوتا ہے, میں گلگت گیا تو وہاں مجھے ایک عالم نے بتایا کہ بھائی میری بچی جب پیدا ہوئی ہے تو میری جو بہن تھی اس نے کہا دیا بھائی یہ میرے بیٹے کی ہو گئی. یہ کیا ہو گئی؟ میرے بیٹے کی. تو کہہ رہے میں نے نکاح تو نہیں کیا, کیونکہ نکاح کرنے میں نقصان یہ تھا کہ اگر وہ لڑکا بعد میں صحیح نہ نکلا, وہ پتہ چلا وہ چھٹے لگا رہا ہے بیٹھ کے, یا وہ تعلیم ہی حاصل نہیں کر رہا, تو پھر میرے پاس بعد میں نو کا آپشن بھی رہے. تو ہم بھی مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی نکاح نہ کرو, کیونکہ وہ لڑکا پھر بعد میں خراب بھی ہو سکتا ہے. پہلے زمانے میں خیر غالب تھی, خراب ہونے کے چانسز کم تھے, تو صحابہ تو نابالغ بچیوں کا نکاح کرتے تھے. لیکن آج کل مسئلہ یہ ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا نکلے بڑا ہوگا, ماحول بہت خراب ہے نا. اور ہم اس زمانے میں یہ بھی نہیں ترغیب دیتے کہ نابالغ بچی کو کہیں طے کر دیں پہلے سے. طے کرنے میں بھی نقصان ہے, کیونکہ منگنی توڑنا بھی ایک مصیبت ہے, بعد میں وہ مکھنچو نکلا. لیکن اتنا تو ہے کہ بچی جب بالغ ہو رہی ہے, بلوغت کی دہلیز پہ پہنچ گئی ہے, تو آپ اس کی ساری ذمہ داری کس پہ ڈال دو؟ سسرال پہ ڈال دو. بولا یہ آپ کی, میں نے اپنی بھانجی کا ایسا ہی نکاح کیا ہے, 8ویں پڑھ چکی تھی وہ, 8ویں میں 13 سال عمر تھی, تو ہمارے ہی بھانجے کا رشتہ آیا, مجھ سے مشورہ, سارے خاندان نے مخالفت کی, نہیں میٹرک تو کرنے دو ابھی بیچاری کو, ابھی تو بچی ہے. میں نے کہا بھائی دیکھو, اگر وہ لڑکا سمجھدار ہے اور خاندان سمجھدار ہے, انہیں پتا ہے کہ بچی ہے, اس پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا. سمجھدار ہی نہیں ہے سسرال, وہی جاہل ہیں جیسے کہ بہت سارے ہوتے ہیں آج کل, پھر تو 40 سال میں بھی نہیں کرنی چاہیے. تو میں نے کہا پھر اگر اچھا رشتہ آیا ہے, حدیث میں کیا آتا ہے, انکار مت کرو. ان کو بھی پتا ہے کہ بچی ہے بھائی, اس پہ ایسا نہ اسے 18 روٹیاں پکوا رہے ہوں ہیں, اور اسے جیسے ہوتا ہے بعض گھروں میں, وہ سمجھتے ہوں کہ بھائی ابھی اس سے اسی حساب سے ڈیل کرنا ہے. تو میں نے کہا پھر رخصت کر دو. رہا مسئلہ کہ ابھی تو میٹرک بھی نہیں کیا, تو بھائی وہ جو ہمارا بھانجا ہے ہم اس سے بول دیں گے تمہاری بیوی ہے بھائی, اگر تم چاہتے ہو کہ تم دنیا کو فخر سے بتاؤ میری بیوی ڈاکٹر ہے, تو اس کو میڈیکل کالج میں آپ داخلہ دلوا دینا اپنے خرچے پہ. اور اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بیوی بالکل پڑھی لکھی نہ ہو, صرف گھر کے اندر ہی محدود رہے, تو آپ 8ویں کے بعد 9ویں پڑھانے کی بھی 9th میں بھی ایڈمیشن کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ چاہتے ہو کم از کم انٹر تو ہو, تو انٹر کرا دینا, کیونکہ فائدہ آپ نے اٹھانا ہے. تو آج سے خرچہ کس کا ہوگا؟ آپ کا ہوگا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ اسلام ہے. اب جو میری بھانجی تھی نا, اس کے والد بیچارے روزانہ 12 کلومیٹر اس کو اسکول لے کے جا رہے تھے, قریب میں کوئی اچھا اسکول نہیں تھا. روزانہ باپ کی ذمہ داری تھی, صبح خود بھی مدرسے جانا ہے پڑھانے کے لیے, بچی کو پہلے 12-13 کلومیٹر بائک پہ لے کے جائیں گے, وہاں اسکول میں چھوڑنا ہے, پھر شام کو اسکول سے, کیونکہ اکیلی بچی کو اس طرح اتنی دور کنوینس میں بھیجنا بھی بڑا ایک یعنی احتیاط کے خلاف. اتنی محنت باپ کر رہا ہے, تو باپ کی محنت ہلکی ہو گئی کہ نہیں ہوگی؟ میں نے کہا اب یہ محنت کون کرے گا؟ اس کا میاں کرے گا. اس کو بولو یہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہو تو بچی دیں گے, ورنہ پتلی گلی سے نکلو. پیڑے کھانے والے ہمیں پسند نہیں ہے, کہ کام کچھ بھی نہ ہو بیٹھ کے پیڑے کھائیں. آج کل سسرال والے بیٹھ کے پیڑے کھا رہے ہیں, خالی ریڈی میڈ دلہن چاہیے جو سب کچھ کر چکی ہو, ہر لحاظ سے فٹ فاٹ ہو, اور یہ بیٹھ کے اب کیا کھائیں؟ پیڑے. یہ نہیں ہے اسلام میں. تو اس کلچر کو پروموٹ کریں, میرا مقصد یہ ہے, ٹھیک ہے نا. اس کلچر کو کیا کرنا ہے. اور الحمدللہ اس کی شادی ہو گئی, 8ویں کے بعد ہی ہو گئی. ہم نے تو پھر پوچھا بھی نہیں کہ میٹرک کرا دیا بھائی, اب میاں بیوی کا آپس کا مسئلہ ہے, میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اگر وہ ڈاکٹر بنانا چاہے, ٹھیک ہے نا, ڈاکٹر بنا دو, انجینئر بنا دو, PhD کرا دو, جو مرضی کرانا ہے, حج کرا دو, عمرہ کرا دو, مولون بنا دو, عالمہ بنا دو, تمہاری ہیڈک ہے. تمہاری بیوی عزت, بیوی کی عزت سے کس کی عزت ہے بھائی؟ پڑھی لکھی ہوگی تو لوگ تمہاری عزت کریں گے. ماشاءاللہ بھی صاحب کی جو بیگم ہے وہ خود بہت بڑی صاحبہ ہیں. تو اب یہ تمہاری ہیڈک ہے. اور اگر ہوم میکر بنانا ہے تو گھر میں رکھو اس کو.
تو ماشاءاللہ ان کی 4-5 سال ہو گئے میرا خیال ہے شادی کو, بڑی ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے, اللہ اور ان کو خوشیاں نصیب کرے. تو ہم تو اس قسم کے ڈیزائن ہے ہمارا, اور یہ عین اسلام ہے. یہ کیا ہے؟ تو آپ بھی ایسا ہی کیا کریں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایسے ہی کیا کریں, یہ اسلام. ورنہ نہیں کریں گے تو پھر غلط پہ جائیں گے, پھر اس غلط کے سائیڈ افیکٹ کو صحیح کرنے کے لیے اور غلط, پھر اور انجام وہی ہوگا جو گوروں کا ہوا ہے. انجام کیا ہوگا؟ وہی, اور نتیجہ پھر نسل روکنے پر مجبور ہو گئے آپ. جیسے انڈیا میں ہو رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں نہیں پیدا کرو بھائی, بڑی ٹینشن ہے, بڑی شادی تو ہوتی نہیں ہے, اور گرل فرینڈ کا کلچر اتنا عام کر دیا کہ وہ تو اب معاشرے میں برا سمجھا ہی نہیں جاتا. ہمیں تو یاد ہے بچپن میں کوئی گرل فرینڈ کسی کی ہو تو لوگ تھوکتے تھے اس کے اوپر, ابھی شرم نہیں آتی تو برا آدمی ہے معاشرے کا, منہ چھپاتا پھرتا تھا. نکاح کو لوگ پسند کرتے تھے. اب تو گرل فرینڈ ہول سیل کے حساب سے. اور ایک گرل فرینڈ ہوگی, ایک لڑکی کا فون آیا کہ میرا بوائے فرینڈ تھا, شادی کے لارے رپے دیے ہوئے تھے, بڑی بیچاری رو رہی تھی نا, شادی کے لارے رپے دیے ہوئے اس نے, اور نتیجہ اب لوگ مجھے کیا کہتے ہیں, دیکھو ان ٹاپک کو چھیڑتا ہے, جوان آدمی کر ہی رہے, یہی کچھ تو کر رہا ہے. وہ جوان آدمی جو ہے آج کل کر کیا رہا ہے, اسی میں تو برباد کر رہے ہیں اپنی صلاحیتوں کو. تو میں یہاں بیٹھ کے اور کیا آپ کے سامنے بیان کروں بھائی, اور اس کی طرف اتنی توجہ نہیں دی جا رہی تھی, دی جانی چاہیے. کلچر تباہ ہو رہا ہے, معاشرہ تباہ ہو رہا ہے, تو یہ سارا سسٹم تباہ و برباد ہو جائے گا میرے بھائی. کوئی فائدہ نہیں نمازوں کا, روزوں کا, اور حج اور زکات کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہم اس سسٹم کو اڈاپٹ کر لیں جو غیر مسلموں کا نظام ہے. تو وہ لڑکی بیچاری, وہ بوائے فرینڈ بھی اس لالچ میں بناتی ہے کہ شاید کمبخت بعد میں شادی کر لے, ورنہ عورت کی طبیعت یہ نہیں ہے. وہ چاہتی ہے مجھے ایک آدمی ملے ڈنکا اور ہمیشہ میرا ساتھ دے. وہ اس کو آدمی بدلنے کا شوق ہی, لڑکیاں بدلنے کا شوق لڑکوں کا ہوتا ہے, لڑکیوں کو لڑکے بدلنے کا شوق نہیں ہوتا. اس کی فطرت ہے, نیچر ہے. تو وہ کہتی ہے وہ میرے لارے پہ دیے ہوئے تھے, کہیں اس نے اس کا اپنے بوائے فرینڈ کا جو ہے نا موبائل اٹھا کے چیک کر لیا, پتا چلا اس میں تو ہول سیل کے حساب سے سب سے یہی وعدے کیے ہوئے کہ میں صرف اور صرف کس کا ہوں, تمہارا. اور بائک کے پیچھے لگوائے ہوئے صرف تم. ہر ایک سمجھ رہی ہے کہ صرف میں, کسی کو کیا پتا. تو یہ پنجاب کی خواتین ماشاءاللہ صحت کی بھی اور جذبات کی بھی ٹائٹ ہوتی ہیں. اس لڑکی نے کیا کیا ہے, یہ پنجاب کی تھی, اس نے اٹھا کے نا جوتوں سے مارنا شروع کیا اس کو, اس کے گھر جا کے. اس کو کہا کہ پہلے اس کی بہنوں کو کہا کہ میں ایکچولی ملنا چاہتی ہوں, تو کلچر تو ماڈرن ہے, آئیے ملیے, آپ کے بوائے فرینڈ نے میرے جو بردر ہیں وہ آئیے ملیے, ملاقات کریں, ہم بھی تو جاتی ہیں نا ملنے کے لیے, آپ بھی تشریف لائیے. بڑی خوش ہوں کہ بھی میرے بھائی سے ملنے آ رہی ہیں. وہ آئی, وہ کمبخت سو رہا تھا اس وقت, اس کی شامت آ گئی. اس سوتے ہوئے اس نے فوراً موبائل, اس کو شک بھی نہیں تھا کیونکہ اتنے لارے, یہ کراچی کا واقعہ ہے, تو اتنے لارے رپے دیے ہوئے تھے نا اس نے کہ اس کو 100% یقین تھا کہ یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو وہی ہوا کہ اس کے موبائل اٹھایا, سو رہا تھا, اس کو موقع مل گیا, اس نے تو بیچاری نے شاید چیک کرنے کے لیے ویسے ہی اٹھایا, تو پتا چلا کہ ان باکس میں میسیجز جب دیکھے تو بھائی بہت سب کو الو بنایا ہوا ہے. تو پھر اس نے طبیعت سے الحمدللہ اس کے چترول لگائے, طبیعت سے دھویا نا, مار مار کے بھرکس نکالتے, سوتے ہوئے کو مارنا شروع کیا. مجھے پتا ہے, میں نے کہا یہ کام بڑا ہو گیا خاندانی. اچھا پھر ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی ہے, اس بندے کو احساس ندامت ہوا, وہ رویا, مجھے غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دو, اور اتنا وہ اس نے کیا کہ یہ سمجھ بیٹھی کہ اب کیا ہو گیا, سچی مچی میں توبہ کر لی ہے. بعد میں پھر بائک پہ کسی لڑکی کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا اس نے. یہ میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اسلام کو فالو نہیں کرتے تو اپنی بیٹیوں کو اس کلچر کے حوالے کر رہے ہو, مردوں کے, کہ وہ کچھ بھی چکنی چپڑی باتیں کرتے کہ تمہاری اور نسلوں کو برباد کر دیں. انڈیا میں ایک خاتون ہے, بالی ووڈ سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے, نام نہیں بتاؤں گا میں. ان کا 1-2 دن پہلے کال آئی, کافی لمبی ان سے بات ہوئی, تو انہوں نے مجھے بالی ووڈ کے بارے میں بہت کچھ بتایا. وہ بالی ووڈ کی کوئی مشہور شخصیت ہیں, رہی نہیں ہیں ابھی بھی. انہوں نے بتایا کہ میں نے خواتین کی آزادی, حالانکہ وہ خود بھی ایک آزاد خاتون ہے, آزاد خیال خاتون ہے, انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب میں نے خواتین کی جو آزادی یہاں دیکھی ہے تو مجھے جتنا یقین ہے نا کہ یہ آزادی کے نام پہ کس طرح لڑکیوں کو برباد کیا جا رہا ہے, اتنی معلومات شاید آپ کو نہیں ہو. صرف لیبل ہے, اسکرٹ پہننا اور بغیر اس یعنی فٹنگ کے کپڑے اور یہ سب, مردوں کے ساتھ اختلاط, اور گھر میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. انہوں نے کہا اس آزادی سے برباد عورت ہو رہی ہے. اس نے کہا میں نے یہ بہت, ظاہر ہے وہ تو اس فلم انڈسٹری سے اس کا تعلق ہے نا بڑا گہرا. انہوں نے کہا یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, یہ سب بکواس ہے. کہہ رہی ہے, وہ کہتی ہے کہ میں تو اس پورے عمل سے گزر کے یہاں تک پہنچی ہوں. میں لڑکیوں کو کہتی ہوں گھر کی 4 دیواری سنبھالو, جا کے نہ ہو اس فیلڈ میں, گھر کی 4 دیواری سنبھالو.
یہ برباد کر دیں گی تمہیں یہ زندگی. تو جن کو اللہ نے سمجھ دی ہے نا, عقل دی ہے, وہ یہ سب چیزیں جانتے ہیں. عقل ہی اندھی ہو جائے, انسان اپنی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ لے, تو پھر تو اس کا کوئی حال نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر سوسائٹی کو فالو کرو گے, سوسائٹی SOCIETY, اگر اس کو فالو کرو گے آپ, تو پھر یہ ہوگا کہ ماؤں کے پیٹ میں بچیاں قتل ہوں گی. عرب کیا کرتے تھے, ان کو پریگنینسی گرانا نہیں آتی تھی, اور یہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ ماں کے پیٹ میں بیٹی ہے یا بیٹا, الٹرا ساؤنڈ کا کوئی سسٹم نہیں تھا, تو وہ انتظار کرتے تھے پیدائش کا. جب پیدا ہو گئی, بیٹا ہے تو ٹھیک ہے, بیٹی ہے تو کیا کرتے تھے, دفن کراتے تھے جا کے. میں نے وہ قبرستان مکہ میں دیکھا ہے جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. اور آپ دیکھیں کوئی معجزہ کیا ظاہر ہوا ہے کہ وہ سعودی عرب نے تو آپ کو پتا ہے تمام نشانیاں ختم کر دی ہیں, کہیں بلڈنگ بنا دی. مفتی تقی عثمانی صاحب تو ایک دفعہ رو پڑے تھے بیان کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, جو ہمارے پیغمبروں کے اور صحابہ کرام کی یادگاریں تھیں بھائی, اس کو تو محفوظ, یہ تو ہمارا بڑا 1400 سال سے امت نے محفوظ رکھا ہوا تھا, اس کو تو کم از کم ضائع نہیں کرنا چاہیے نا. توحید کے نام پہ, توحید بہت اچھی چیز ہے, تو آپ ان جگہوں پہ شرک نہ ہونے دیں, بالکل ہی وہ جگہ ہی مٹا دینا. امت پاگل تھی جو 1400 سال سے ان کی حفاظت کر رہی, وہ سارے مشرک تھے کہ جو حفاظت کرتے آ رہے تھے. تو ایسے بہت ساری ہماری تاریخی مقامات تھے جو ختم ہو گئے. احد پہاڑ کی جو وہ پہاڑی ہے جہاں سے عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے ایک چھوٹے سے ٹیلے پہ بٹھایا تھا نا, کہ یہاں سے خالد ابن ولید حملہ کر سکتے ہیں تو تم یہاں بیٹھو, وہ ٹیلا آج تک موجود ہے. وہ ٹیلا بھی گرانے لگے تھے, اس پر ایک انڈیا کے ایک بوڑھے آدمی تھے, وہ ٹریکٹر کے سامنے آ کے لیٹ گئے. انہوں نے بولا میری لاش پہ صحیح گزر کے جائے گا, پھر یہ گرانے دوں گا, نہیں گرانے دوں گا میں. پھر مدینہ میں الحمدللہ عربوں نے بھی احتجاج کیا کہ یار یہ تو احد پہاڑ اور یہ جو پوری ایک تاریخ اس سے وابستہ ہے, اس کو کیسے گرا سکتے ہو بھائی آپ. تو اللہ کا شکر ہے حکومت سعودیہ نے وہ فیصلہ واپس لے لیا. مسجد نبی کی توسیع میں یہ ہونے لگا تھا کہ محراب سے آگے بڑھائی جائے. جو مسجد نبی کا جو محراب ہے نا, آپ کو پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھایا کرتے تھے, جب مسجد نبی کی توسیع ہوئی ہے تو پھر ایک صف آگے بڑھا دی گئی, پھر ایک صف آگے بڑھا دی گئی. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جہاں نماز پڑھایا کرتے تھے, اس کے بعد مزید فرنٹ سے مسجد نبی کو بڑھایا نہیں گیا. تو اس وقت سے لے کے آج تک امام کا مصلی وہی ہے جہاں خلیفہ راشد حضرت عثمان کا مصلی تھا. یہ کتنی فخر کی بات ہے کہ مسجد نبی کا امام وہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھاتا ہے جہاں حضرت علی نماز پڑھایا کرتے تھے. جہاں تو ایک تاریخ ہے نا کہ یار یہ وہ جگہ ہے جہاں اتنے بڑے بڑے, اور اس سے 2 صف پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی ہے. میں جب مسجد نبی گیا, میں نے تو وہ جگہ بار بار دیکھی محبت سے کہ یار یہ جگہ تھی جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے, اور یہ وہ صف تھی جہاں ابو بکر, عمر, علی, عثمان کھڑے ہوتے تھے. تو اس سے ایمان بڑھتا ہے. آپ وہ جگہ ہی غائب کر دیں. تو ہوا یہ تھا کہ ارادہ یہ ہوا تھا کہ فرنٹ سے بڑھایا جائے, اور دلیل یہ تھی کہ بھائی نبی کے بعد بھی تو فرنٹ سے صحابہ نے بڑھایا نا, بڑھایا, لیکن اب 1400 سال سے اس میں اضافہ نہیں کیا. اب وہ ایک تاریخی حیثیت بن گئی ہے اس کی. تو الحمدللہ اہل مدینہ نے اس پہ بھی احتجاج کیا, انہوں نے کہا فرنٹ سے نہیں بڑھنے دیں گے, پیچھے سے جتنی مرضی بڑھا لو, فرنٹ وہی رہے گا جو حضرت عثمان اور علی رضی اللہ عنہما کے دور میں تھا. تو سعودیہ کے بہت سے کام اچھے بھی ہیں, لیکن کچھ کام ایسے ہیں جن پر علماء کو تحفظات ہیں. تو میں وہ عرض کر رہا تھا کہ وہ جو قبرستان تھا جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا, وہ بھی 1400 سال سے امت نے ایک 4 دیواری کر کے اس کو محفوظ کیا ہوا تھا. تو حکومت نے ابھی ماضی قریب میں اس کی کوشش کی تھی. وہاں ایک پٹھان مزدور تھے, انہوں نے مجھے یہ پورا واقعہ سنایا. انہوں نے کہا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہاں پر جو ہے نا روڈ بنانے کی گورنمنٹ نے کوشش کی, تو پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا